اچھا، بیماریوں اور فقر و فاقہ دور کرنے کا یہ نبوی نسخہ ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتائی ہے۔ کہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک شخص بہت عرصے سے غائب تھا، ابطا رجل من اصحاب النبی ثم اتاہ، پھر ایک دن وہ آدمی آگے جو بہت عرصے سے آیا نہیں تھا پیغمبر کے پاس، فقال له رسول اللہ ما ابطا بکا انا، پیغمبر نے پوچھا رہے تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ تو اس نے کہا فقال السقم والفقر، یا رسول اللہ ایک تو میں بیماری میں مبتلا تھا اور فقر و فاقے میں مبتلا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ فقال له، پیغمبر نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا ذکر تعلیم نہ کروں کہ جو تمہارے بیماریوں کو بھی دور کر دے اور فقر و فاقہ بھی دور کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ برائے مہربانی فرمائیے۔ فقال قل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا آپ اس کے اندر بھی مفاتی کے اندر بھی اور تعقیبات نماز کے اندر بھی اس ذکر کو آپ پڑھتی ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک ایسا ذکر تعلیم کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پڑھا تو نہ تم بیمار پڑو گے اور تمہارا فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا۔ قال فما لبث، زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا، عاد الی النبی، اور آ کے رسول اللہ فقال، یہ کہا کہ یا رسول اللہ قد اذهب اللہ انی السقم والفقر، کہ اللہ نے میرے اس ذکر کو پڑھنے کی وجہ سے میری بیماری کو بھی دور کر دیا اور فقر و فاقہ بھی دور کر دیا۔ اس نے آ کر پیغمبر اکرم کو رپورٹ کی باقاعدہ، درود بھیجئے محمد علیہ۔ یعنی اس نے آ کر بیماری کی شکایت کی اور فقر و فاقہ کی۔ پیغمبر نے کہا میں کیسا ذکر تعلیم کرتا ہوں، بس یہ پڑھ لو۔ یعنی اس کے اندر ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا، اور اس کے بعد کچھ 2 لائنوں کا اضافہ ذکر کا اور ہوا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو، اس نے پھر بعد میں آ کر رپورٹ کی پیغمبر اکرم کو کہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے یعنی اللہ نے میرے فقر کو بھی دور کر دیا اور میری بیماریوں کو بھی دور کر دیا۔ تو یہ پیغمبر نے بڑا زبردست اس کو نسخہ بتایا۔ اچھا، روایات کے اندر جذام اور برس سے حفاظت، جذام یعنی لیپروسی، برس یہ بھی اسکن کی کنڈیشن ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد کوئی بات کیے بغیر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرے، خدا 70 قسم کی آفتیں اور بلائیں اس سے دور فرمائے گا، جن میں سادہ ترین اور کم ترین آفت برس اور جذام ہے۔ یعنی اسکن کی والی جو اس باقی 2 اور جو امراض ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی نسبتاً جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ تقریباً نہ ٹھیک ہونے والے امراض میں سے ہیں۔ اب تو خیر ان کے ٹریٹمنٹ اس لحاظ سے آ گئے، لیکن ایک زمانے میں تھا کہ یہ ناقابل علاج بھی جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ یعنی یہ سب سے کم ترین ہے اس میں برس اور جذام۔ اور یہ بھی چھٹے امام کا ہی جملہ ہے کہ 70 قسم کے بلائیں اور جلد کے امراض اس دعا سے برطرف ہو جاتے ہیں جو 7 مرتبہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اس ذکر کو پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جتنی بھی اسکن کی پروڈکٹس اور کیا کیا جس پہ ہزاروں لاکھوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں، اگر بہرحال اس الہی مدد بھی اس کے اندر لے لی جائے تو یہ بہت بہترین شمار ہوگا۔ درد کو دور کرنے کے لیے حوقلہ بہت مفید ہے، جسم میں کتنی جگہوں پہ ہمارے درد ہوتے ہیں، اور تو یہ بھی چھٹے امام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ درد کی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی پڑھے بسم اللہ و باللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم امسا انی ما اجدو، اور پھر یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ پھیرے اپنے اس درد والی جگہ پر، تو انشاءاللہ اس کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ درد دور کرنے کے لیے خاص طور پر درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر سورہ مجادلہ پڑھنے کی بھی بڑی بہت مجرب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی کسی شخص کو بہت شدید درد ہو رہا ہو کسی جگہ پر اور اس پہ ہاتھ رکھ کر وہ سورہ مجادلہ پڑھے، اور امام فرماتے ہیں 3 دفعہ اس جملے کو پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم امسح انی ما اجدو، اور اس کے بعد 3 دفعہ اس جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرے کہ جہاں پر وہ درد ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا وہ درد بھی دور ہو جائے گا۔ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ وسوسے دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ دین کے اندر بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں،
اور ایک ویسے ہی یعنی اعتقاد کے اندر وسوسے ہوتے ہیں یا پھر عمل کے اندر وسوسے ہوتے ہیں. شکیات پہ شکیات ہو رہے ہیں, نمازوں کے اندر شک آ رہے ہیں, وضو کے اندر شک آ رہا ہے, طہارت کے اندر شک آ رہا ہے, پاک ہوا نہیں ہوا, ٹنکیوں پہ ٹنکیاں بہائی جا رہی ہیں مثلا. تو یہ جو وسوسے, جو عمل کے اندر جو وسوسے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اس سے, اور جو اعتقاد کے اندر وسوسے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ کہ الحاد کی طرح, آپ کو پتہ ہے الحاد آج کل بہت پھیل رہا ہے. بچوں کو خاص طور پر روزانہ تاکید کرنی چاہیے کہ اس ذکر کو لا حول ولا قوت صبح اور شام اس طرح سے پڑھیں تاکہ وہ کسی بھی اعتقادی وسوسوں کا شکار نہ ہو.